الرحیم۔ سورہ کہف آپ لوگوں نے پڑھی، جس کے فضائل میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ جو آدمی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کرے گا اور ایک روایت کے مطابق آخری 10 آیات کی بھی تلاوت کرے گا تو فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ جو جمعے کے دن سورہ کہف کو پڑھے گا تو اگلے جمعے تک تمام فتنوں سے محفوظ رہے گا، اور اس دوران اگر فتنہ دجال نمودار ہوا تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ فتنہ دجال وہ فتنہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء نے اس فتنے سے پناہ مانگی ہے۔ انسانی تاریخ میں ایسا فتنہ نہ کبھی پہلے ہوا تھا، نہ اس کے علاوہ آئندہ کبھی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد دجال کے فتنے سے حفاظت کی دعا مانگا کرتے تھے، اس کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا بھی یہی معمول تھا۔ تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس چیز سے سارے نبیوں نے، خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آج تک امت کے تمام برگزیدہ لوگوں نے پناہ مانگی ہے، وہ کتنا خطرناک اور کتنا شدید فتنہ ہوگا۔ کوئی علاقہ، کوئی کچی پکی جگہ اس فتنے سے بچ نہیں سکے گی سوائے بیت المقدس، مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کے۔ دنیا کا کوئی خطہ اس کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکے گا، اور کثرت سے اس کی اتباع کرنے والے یہودی اور خواتین ہوں گے۔ عورتیں اس کی پیروی کریں گی، اور یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس کی پیروی کرے گی۔ بنیادی طور پر یہ ساری کائنات ایک دن ختم کر دی جائے گی، اس کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ جتنی مخلوقات ہیں، اور اللہ کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے، اس نے ایک دن فنا ہونا ہے۔ ایک دن اس نے اس دنیا سے جانا ہے، اور اس نے موت کے گھاٹ اترنا ہے۔ جس طرح انفرادی طور پر چیزیں اپنے اپنے وقت پر فوت ہو جاتی ہیں، اسی طرح ایک دن آئے گا کہ یہ ساری کائنات بھی فوت ہو جائے گی، یہ ساری کائنات مر جائے گی، اس کی جو زندگی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اسی لمحے کا نام قیامت ہے۔ جب تک ایک بھی انسان اس دنیا میں کلمہ پڑھنے والا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والا ہے، اس وقت تک یہ دنیا قائم ہے۔ ہر چیز کا ایک سانس ہوتا ہے، جب تک وہ سانس چل رہا ہے وہ چیز زندہ ہے، سانس ختم ہو گیا تو چیز فوت ہو گئی۔ اس کائنات کا بھی ایک سانس ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ جب ایک بھی آدمی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو یہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دیا کہ یہ کائنات اپنے انجام کو کیسے پہنچے گی۔ حالات اور واقعات یکے بعد دیگرے کیسے پیدا ہوں گے، اور پھر یہ دنیا اپنے انجام کو کیسے پہنچے گی۔
انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کروں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حالات مسلمانوں کے لیے اتنے گمبھیر ہو جائیں گے کہ دنیا میں سوائے ایک ملک کے، سوائے ایک خطے کے، مسلمان مجاہدین کو کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اللہ کے نام پہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو لوگ لڑ رہے ہوں گے، ان کو سوائے ایک خطہ زمین کے، سوائے زمین کے ایک ٹکڑے کے، کہیں چھپنے کو جگہ نہیں ملے گی۔ اور دن بدن حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے۔ مسلمانوں کے اوپر ایسا وقت آ جائے گا کہ پوری دنیا میں ان کے اوپر سختیاں ہوں گی، مار پٹائی ہوگی، ظلم اور زیادتی۔ مٹھی بھر لوگ اللہ کے راستے میں لڑیں گے لیکن کامیابی نہیں مل رہی ہوگی، اور لڑائیاں ہوتے ہوتے ایک عظیم غزوہ ہند میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ہندوستان سے ایک لڑائی ہوگی اور مسلمان ہندوستان کے بادشاہ کو گرفتار کر کے قسطنطنیہ لے کر جائیں گے، ترکی، اور وہاں پر ہوں گے کہ اتنے میں خبر پھیل جائے گی کہ دجال کا خروج ہو چکا ہے۔ 2-3 مرتبہ ایسی افواہیں پھیلیں گی کہ دجال کا خروج ہو چکا ہے۔ دجال کے خروج سے پہلے جب امت مسلمہ پر سخت حالات آئیں گے تو مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ مکہ معظمہ میں بیت اللہ کا طواف کرنے کے دوران وقت کے علماء، بزرگان دین ان کی پہچان کریں گے اور ان کو اس بات پر راضی کریں گے کہ آپ ہماری قیادت کریں۔ امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ علماء کے اصرار کے بعد وہ راضی ہو جائیں گے۔ عین ممکن ہے کہ اللہ رب العزت اسی وقت ان کے اوپر اس بات کو کھولیں کہ تم مہدی ہو۔ پہلے ان سے بھی یہ بات پردے میں رہے، خود ان کو بھی اپنی پہچان نہ ہو، اور جب علماء ان کو بتائیں، ان کی پہچان کریں گے تو ان کو شرح صدر ہو جائے گا اور ان کو اس بات کا ادراک اور احساس ہو جائے گا کہ وہ مہدی ہیں۔ پھر مہدی علیہ السلام امت کی قیادت کریں گے۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال ہوگی۔ تو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت ان کی عمر 40 سال ہوگی۔ وہ مسلمانوں کی قیادت کریں گے اور دنیا میں مسلمان پھر اللہ کے نام پر اعلاء کلمت اللہ کے لیے جنگ لڑیں گے، جہاد ہوگا، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائیں گے، اور حالات یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ سوائے یہودیوں کے باقی دنیا مہدی علیہ السلام فتح کر چکے ہوں گے، اور اس زمانے کو 7 سال بیت چکے ہوں گے مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد۔ 7 سال کے عرصے میں تقریباً دنیا کا اکثر حصہ وہ فتح کر لیں گے۔ یہود رہ جائیں گے کہ ان کی تیاری بڑی زبردست ہوگی۔ اسی دوران میں دجال کا خروج ہو جائے گا۔ دجال دنیا میں صرف 40 دن کے لیے آئے گا،
لیکن اس کا ایک دن پہلے والا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی تمام ایام عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اتنے سے عرصے میں دنیا کی کوئی جگہ نہیں چھوڑے گا جہاں وہ چلا نہیں جائے گا، اور ایسا عظیم فتنہ ہوگا کہ اس کے ایک طرف جنت ہوگی، ایک طرف جہنم ہوگی۔ ایک طرف وہ کہے گا یہ جنت ہے، اور ایک طرف آگ ہوگی جہنم کی، اور حقیقت یہ ہے کہ جو آگ ہوگی وہ جنت ہوگی، اور جو جنت ہوگی وہ جہنم ہوگی۔ دیکھنے والے کو ایسے ہی لگے گا کہ یہ آگ ہے، اور صاحب ایمان کو اگر وہ اس میں ڈال دے گا تو ایمان والے کو اس سے کوئی تکلیف نہیں، لیکن یہ بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ اس کے ہاتھ میں کائنات کے سارے خزانے ہوں گے، جو اس کی بات مانے گا وہ حکم دے گا بارش کو، اور اس کے کھیتوں پر برسات ہوگی۔ اس کے جانوروں کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے، خوشحالی ہوگی، ہر طرف فراوانی ہوگی، اور جو اس کی بات نہیں مانے گا وہ قحط سالی کا شکار ہو جائے گا، اس کے سارے جانور مر جائیں گے، اور وہ بھوکوں مرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ جنات ہوں گے، شیاطین، جو ایک آدمی سے کہیں گے، دجال کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کروں اور وہ کہیں کہ میں خدا ہوں تو تم مانو گے؟ وہ شیاطین سے کہے گا، وہ بھیس بدل کر اس کی ماں باپ کی شکل میں آئیں گے اور اس سے کہیں گے کہ ہاں یہ تیرا خدا ہے۔ اس کے ساتھ فرشتے بھی ہوں گے 2 نبیوں کی شکل میں، لیکن وہ اس کی تکذیب کریں گے، اس کو جھٹلائیں گے، لیکن بڑی سخت آزمائش کا وقت ہوگا کہ وہ ایک فرشتہ کہے گا کہ یہ جھوٹا ہے، تو اس فرشتے کی آواز لوگوں کو سنائی نہیں دے گی۔ پھر دوسرا فرشتہ کہے گا کہ اس نے سچ کہا، یعنی فرشتے نے سچ کہا، یہ آواز لوگوں کو سنائی دے گی، لیکن لوگ سمجھیں گے کہ اس نے دجال کی تصدیق کی۔ وہ فرشتہ تصدیق تو دوسرے فرشتے کی کرے گا، لیکن لوگوں کو پہلے فرشتے کی بات سنائی نہیں دے گی، دوسرے فرشتے کی آواز سنائی دے گی۔ یہ سب امتحان ہوگا۔ ہاں، جو لوگ صاحب ایمان ہوں گے، ذکر کے عادی ہوں گے، خلوتوں میں اپنے اللہ کو یاد کرتے ہوں گے، اللہ کے وعدوں پر یقین ہوگا، ظاہر سے متاثر نہیں ہوتے ہوں گے، روحانیت اور ایمانیت کے اوپر نظر رکھتے ہوں گے، ان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ دجال کے ماتھے پر 3 حرف لکھے ہوئے ہوں گے، کاف، فا اور را، کافر۔ ہر مومن جو صاحب ایمان ہوگا حقیقت میں، وہ اس کو پڑھ لے گا، چاہے ان پڑھ ہو چاہے پڑھا لکھا ہو۔ لیکن جو انسان صاحب ایمان نہیں ہوگا، صاحب بصیرت نہیں ہوگا، اس سے وہ نہیں پڑھا جائے گا، چاہے اس نے دنیا کے علوم میں پی ایچ ڈی کر رکھی۔ انتہائی بد شکل ہوگا، بائیں آنکھ تو اس کی بالکل کانی ہوگی، سپاٹ، ایسا ہوگا کہ جیسے بالکل مسخ کر دیا گیا ہو، اور چہرہ بالکل باقی، آنکھ بالکل باقی چہرے کی طرح سپاٹ۔
اور جو ایک آنکھ سلامت ہوگی وہ بھی اتنی سلامت ہوگی کہ انگور کے دانے کی طرح باہر کو لٹکی ہوئی ہوگی، انتہائی بد شکل، لیکن وہ شعبدے دکھائے گا اور سائنسی طریقوں سے کرتب دکھائے گا اور سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ کر کے دکھائے گا۔ اسی لیے اس کا نام دجال ہے۔ دجال کہتے ہیں ملمہ سازی کو۔ اگر لوہے کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے تو اس کو دجل کہتے ہیں۔ دجل وہ ملمہ ساز ہوگا، کچھ کو کچھ دکھائے گا۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ اسی وقت ایجاد نہیں ہوگا، اس کی تیاری آج سے ہے۔ اتنا گمبھیر فتنہ ہوگا کہ مہدی علیہ السلام جیسا جلیل القدر انسان بھی اس کی سرکوبی نہیں کر سکے، اس کا خاتمہ نہیں کر سکیں گے، بلکہ وہ مسلمانوں کو کھدیڑ کر بیت المقدس کے آس پاس کے علاقوں میں محصور کر دے گا۔ اس کے ساتھ 70,000 یہودیوں کی ایک بہت بڑی فوج ہوگی مسلح، اور وہ مسلمان امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے ساری دنیا کو فتح کر لیا ہوگا، اس کے سامنے بے بس ہو جائیں گے۔ وہ ان کا محاصرہ کر لے گا اور حالات ایسے ہو جائیں گے بھوک اور پیاس سے کہ کسی مجاہد کے پاس جو تیر کمان ہوگا تو کمان کا چلہ پانی میں ڈال کر اسے کھانے پر مجبور ہو جائیں، چمڑے بھگو کر کھائے جائیں گے، ایسی بھوک ہوگی اور ایسا اس نے ناطقہ بند کر دیا ہوگا۔ پھر مسلمان ارادہ کریں گے ایک رات کہ کل صبح کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد یکبارگی حملہ کرتے ہیں، اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، یا تو شہید ہو جائیں گے، ورنہ اس طرح مرنے سے بہتر ہے شہید ہو جائیں یا اللہ تعالیٰ کامیابی دے دے۔ صبح کی نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی، مہدی علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے جانماز پر کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر کہنے والے ہی ہوں گے کہ اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے اس انداز سے کہ 2 فرشتوں کے کاندھوں پر انہوں نے ہاتھ رکھے ہوں گے، بال ان کے لمبے لمبے ہوں گے گردن تک، اور ہلکے زرد رنگ کا انہوں نے لباس پہنا ہوگا، اور ایسے جیسے ابھی غسل کر کے آئے ہیں، بالوں سے پانی جھڑ رہا ہوگا، یا ایسے لگ رہا ہوگا کہ جیسے پانی جھڑ رہا ہے۔ وہ مسجد کے مینارے پر اتریں گے، فرشتے ان کو وہاں چھوڑ دیں گے، اس سے نیچے پھر سیڑھی لگا کر ان کو اتارا جائے گا۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے، جو فرشتے ان کو جنت سے لے آئے، آسمانوں سے لے آئے، مینار تک لا کے چھوڑ دیا، وہ نیچے بھی لا سکتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ دنیا دارالاسباب ہے۔ عالم بالا سے لے آئے اسباب کے بغیر یا فرشتوں کے سبب سے، لیکن آگے دنیاوی اسباب کے تحت ان کو نیچے اتارا جائے گا۔ مہدی علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے تیار ہوں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ چلے گا وہ پیچھے ہٹنا چاہیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام ان کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے اشارہ کریں گے کہ آپ نماز پڑھاؤ۔ یہ اس لیے ہوگا تاکہ پتہ چل جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر نہیں آئے، بلکہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک امتی بن کر آئے۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، واجب القتل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ بات بتانے کے لیے کہ میں رسول اور پیغمبر بن کر نہیں آیا، حضور کے امتی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام خود نبی ہیں، ان کی اپنی نبوت برقرار رہے گی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک ملک کا بادشاہ دوسرے ملک چلا جائے، وزیر اعظم عمران خان اگر امریکہ چلے جائیں تو وہ اپنے ملک کے تو وزیر اعظم ہیں، لیکن وہاں جا کر وہ امریکہ کے صدر نہیں بن جائیں گے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، وہ اپنی پچھلی امت کی طرف جب بھیجے گئے تھے تو وہ نبی بھی ہیں، نہیں نبی ہوں گے، لیکن امت محمدیہ کے لیے نبی نہیں ہوں گے۔ نماز پڑھائی جائے گی، مہدی علیہ السلام پڑھائیں گے، رکوع سے جب کھڑے ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد کہیں گے قتل اللہ الدجال واظہر المؤمنین، اللہ تعالیٰ دجال کو قتل کرے اور مسلمانوں کو غلبہ دے۔ نماز مکمل ہو جائے گی، عیسیٰ علیہ السلام نماز کے بعد بیت المقدس کا دروازہ کھول دیں گے، دروازہ کھول دیا جائے، سامنے دجال ہوگا اور اس کی 70,000 فوج مسلحہ، اسلحہ سے لیس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہی دروازہ کھلوائیں گے تو دجال ان کو دیکھ کر ایسے پگھلے گا کہ جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے، اور جہاں تک ان کی سانس جائے گی وہاں تک یہودی مرنا شروع ہو جائیں گے، اور ان کی سانس وہاں تک جائے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام حکم دیں گے ایمان والوں کو، کر دو ان کے اوپر حملہ۔ اس وقت ایسی حالت ہوگی کہ ایک ہٹا کٹا یہودی فوجی ایک ادنا سے مسلمان کے سامنے بے بس ہو جائے گا، ایسا رعب ان کے اوپر طاری ہو جائے گا کہ ان سے تلوار نہیں اٹھائی جائے گی، اسلحہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کے پیچھے بھاگیں گے، دجال آگے آگے، عیسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے۔ مقام لد، یہ اسرائیل میں ایک جگہ ہے، آج بھی موجود ہے یہ جگہ، اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، وہاں اسرائیل نے ایئرپورٹ بنایا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دجال ایک سواری پر سوار ہوگا، ایک گدھے پر سوار ہوگا، جس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ اسرائیل نے ایک طیارہ بنایا ہوا ہے جو گدھے کی شکل کا ہے، جس کی شکل گدھے کی ہے، اور دنیا کا تیز ترین طیارہ ہے، اور مقام لد پر انہوں نے ایئرپورٹ بنایا ہوا ہے۔ ان کی پوری تیاری ہے، ان کو پتہ ہے کہ دجال بھی آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگیں گے، اور دجال آگے آگے ہوگا۔ مقام لد پر انہوں نے ایئرپورٹ بنایا تاکہ یہاں سے وہ بھاگ سکے، کوئی چیز ان کو پناہ نہیں دے گی سوائے ایک درخت ہے برگد، برگد کا ایک درخت ہے جو یہودیوں کو پناہ دے گا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اسرائیل میں پچھلے کئی سالوں سے کثرت کے ساتھ برگد کا